جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اکابر ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا، میں اپنے بڑوں کو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے. ہم علم میں، تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے رائے کے مقیمین میں سے ہو، چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے، اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسے ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا، اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا، ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا، تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں، یہ لاٹھی سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے، اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو، تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو؟ پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے، لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے، خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے، نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے، ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے، بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، یہ اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے، شاید میری پہلی ملاقات تھی. تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے، پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو، شاگرد تھا کوئی، میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں. یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے، کوئی چڑیل، کوئی بھوت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا، نعیم بٹ صاحب نے کر دیے لیک آؤٹ، تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا. اللہ کا بڑا فضل ہے، بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے، بوٹ یہ پالش کریں گے، مالشیں کریں گے، اور حضرت جی حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا، دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا. اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا، حضرت اس کو ہٹاؤ، یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے. اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے، وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے.
ان 2 टकों के लोगों से जिनके पास गुटखा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो यही दूसरा फ्रॉडी है, वो भी मशहूर है, अभी क्या नाम लूं मैं उसका, नईम भट्ट साहब ने नाम लिया, उन्हीं का क्लिप देखें। तो मेरे क्लिप के साथ मैं एडमिन से कहूंगा नईम भट्ट साहब का क्लिप चला दें। वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे, उसको कोई जानता नहीं था, हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा। उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी, तो क्या उनकी कोई रिसर्च नहीं है भाई, ये जो कॉपी पेस्ट गूगल से कर करके रिसाले छापे जा रहे हैं। आपको ये बीमारी है 356.5 दफा ये कलमा पढ़ो ये ठीक हो जाएगी। अबे तुझे क्या ख्वाब आया है, तुझे इल्हाम हुआ है क्या? इतने वजीफे मार्केट में ठक 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 करके वजीफे आ रहे हैं, या तो इल्हाम हुआ होगा, या ख्वाब आया होगा, या कोई तजर्बा होगा। तो तजर्बों से कितने वजीफों का तजर्बा हो गया होगा, एक बात है ना। मेरे पेट में दर्द है, ये वाला वजीफा, मेरे जो है वो पेट में मसला है, तो आप ये वाला वजीफा, फलाना वाला वजीफा। आपका कहां से इतने तजर्बे आ गए, कोई इल्हाम हुआ है, क्या हो तुम? हमारी तरह के इंसान हो, इतने कैसे पहुंच गए? कहते हैं हजरत जी पहुंचे हुए बहुत हैं, क्यों पहुंच गए? हम भी तो इसी सोसाइटी में हैं। ठीक है हम बहुत नेक नहीं है,